کب تک بھیک مانگتا رہے گا عزتوں کی لوگوں سے؟ کب تک منہ سے قائل کرتے رہو گے لوگوں کو کہ مینو منو میں کچھ ہے؟ نہیں، تجھے اپنے نفس کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا۔ وہ ڈرا ہوا، بزدل، قاہر، متعصب، مجبور، مغلوب، کبھی انگریزوں سے متاثر، کبھی مشرق سے متاثر، کبھی یہاں پہ، کبھی وہاں پر، کبھی فلان، وَلَا إِلَٰهَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَؤُلَاءِ مُذَبذِبِينَ، کنفیوز، ڈاؤٹ فل، اعلان جنگ کر۔ اور اعلان تبھی کیا جاتا ہے جب حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، اسی وقت اعلان کیا جاتا ہے جب کوئی رفاقتیں اور دوستیں نہیں ہوتی، عداوتوں کے باپ گرم ہوتے ہیں، اسی وقت اعلان جنگ کیا جاتا ہے جب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ضربا یضرب ضربا فہو ضارب کا مسئلہ کیا ہے، اسی وقت اعلان جنگ کیا جاتا ہے جب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ لا ینجس شیء بشیء مرفوع کیوں ہے، اسی وقت اپنے نفس کے خلاف جایا جاتا ہے جب محفل کے اندر لوگ تیرے اوپر صرف ہنس رہے ہوں گے، یہ جملے تجھے سامنے کرنے پڑیں گے، تو شے کی ہے تو۔ ہمارے پنجابی کا ایک جملہ ہے، قاتل ترین جملہ ہے دنیا کے اندر، بوتھی دیکھیے تو اپنی، کیا زبردست جملہ بنایا پنجابی۔ بندہ کہے پہن 2 بار واش کر کے آیا سی، وہ کہے گا بوتھی دیکھیے تو اپنی، بڑیاں گلاں بڑیاں باتاں، پتہ نہیں کتھوں آئے نے لوگ۔ تو گورے نے نا بڑا تمیزدار جملہ بنایا ہے، ایک ہر چیز بری نہیں ہے گورے کی۔ if you are pointing one finger at someone، اگر ایک انگلی کا اشارہ کسی پر کر رہے ہو نا، there are 3 fingers pointing at you۔ کیا بات ہے، پنجابیوں نے پھر 3 کٹ کے کہا، پھر بوتھی ویک جا کے تو بھی اپنے۔ یہ تو ایسے ناقد ملیں گے تجھے، اب مزہ بھی نہیں ہے زندگی کا ان کے بغیر۔ مطلب آپ سوچیں، فرعون نصاب میں ہونا چاہیے، اصل میں نہیں ہونا چاہیے، نصاب میں فرعون کی پورا ایک ڈگری ہونی چاہیے فرعون کے اوپر۔ پتہ نہیں کس طرح کا نصاب بنایا ہم نے، اپلائی نہیں ہوتا آج کل کے دور کے اندر۔ کیوں اس نے مرتے ہوئے، موت سر پہ کھڑی ہے، شکست ہو چکی ہے، پانی میں ڈبن لگیا ہے، جملے کیا کہیں آپ سے؟ قالوا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ میں ڈوب رہا ہے، ساری سرکشی ڈوب رہی ہے، سارا غرور ڈوب رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، ایک تکبر ٹوٹ رہا ہے۔ جملے دیکھیں کیا کہنا ہے، میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نہیں کہا ابھی بھی، کیا فقہ ہے آپ دیکھیں، استدلال دیکھیں علماء کا۔ کہتے ہیں نا جس سے کیڑ ہو نا اور جس سے پیڑ ہو، اس کا نام ہی تو نہیں لے سکتے یہ آپ کا۔ محفل میں تیرا نام لے لیا بھائی جان، پھر تو مسئلہ ہی خراب ہو جانا ہے سارا۔ وہ محفل ہی کیا جہاں تیرا نام لے لیا جائے اچھے سلسلے میں۔ تو کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا تھا ملعون، تو اس نے اینڈ کے اندر مرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں گل مان لینا، لیکن ادھر بھی کڑ رکھی ہوئی ہے، آمنت بہی بنو اسرائیل، میں اس پر ایمان لے آتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل نہ لینا، کیوں نہیں لینا پیا۔ یہ ہے پیور سائیکالوجی میں کڑ، پنجابی میں کہتے ہیں کڑ ہے کسی اندر کہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑا عذاب اور مسئلہ پتہ ہے قبولیت۔ سارے مسئلے سولو ہو جائیں اگر تم قبول کر لو، ویسے بڑا مسئلہ ہے گا تسی قبول کر لو، تہاڈا تو بہت ہی مسئلہ ہے، نہ تسی اتے والی نو قبول کر سکتے ہو نہ تھلے والی نو، دوجی لے کے آجو تو کافر ہی ہے گا بندہ۔ قبولیت بگ پرابلم۔ اینی اچھی شریف پیو دی بچی دیتی اسی تانوں، اپنے جگر دا ٹکڑا کٹ کے دیتا، تو اسی بچی دا بیڑا گرے کی مار دیتا سسرال میں، کیتا کس بیچارے؟ قبولیت۔ تیری جٹھانیوں کو مسئلہ ہی تیرے سے قبولیت۔
ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਡ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कबूलियत गलती हो गई थोड़ी चिट्टी पैदा हो गई ना चलो जी ऊन फड़का दो इनको कबूलियत दुनिया में सबसे बड़ा इशू पता है क्या कमीने और छोटे लोगों के कबूल नहीं कर सकते आप दे कांट एक्सेप्ट यू थोड़ी सी मुख्तलिफ था भाई थोड़ा सा जरा मुनफरिद था नहीं बूथी मैंने अभी स्टेटस लगाया तो बड़ा अल्लाह ने उसको वायरल किया मैंने कहा पहले नफरत और बुग़्ज़ होती है दलाइल बाद में इकट्ठे किए जाते हैं केड़ा ये मसला ही इब्लीस से शुरू हुआ है अल्लाह ने इतनी हसीन तख्लीक की उन्हें क्या भाई मैं कबूल नहीं कर सकता पहला कुफर आसमान मैं कबूल नहीं कर सकता क्यों जी खलक़तनी मिन नार खलक़तहू मैं नहीं कबूल कर सकता आई कांट एक्सेप्ट मैं आग से बना हूँ मिट्टी से ये दीनदारों के मसले हैं दुनियादारों को क्या रगड़ना है कबूल ही नहीं कर सकते मैं तो बोलूंगा मैं डरता हूं किसी से मसला ही कबूलियत का थोड़ा सा अगर अनोखा भी है क्या मसला है कबूल कर लें क्या मसला है गले लगाने में उसको ठीक कर लेंगे हम उसको जुबान खराब है थोड़ी सी ठीक कर लेंगे उसको खुद ही गिर के सीख जाएगा अभी क्या मसला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या कुछ नहीं हुआ कितना कुछ कबूल किया आप मुनाफिक कबूल कर लिया आप मदीने के अंदर बैठ के यहूदियों के साथ आपने सिस्टम चला लिया वहां पर इतनी वसअत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ला पा के रख देंगे ताड़ी ये दुनिया है लीडर अजाबों से ही गुजरता है भाईजान ताजीब ही होगी इसकी सारी जिंदगी कबूल नहीं करेंगे यार कबूल मैं नहीं कर सकता मैं इस दाढ़ी के साथ पहुंच गया कुछ बड़े लोग बैठे थे वहां पर मैंने कहा सरकार तुसी इतने बड़े लोग हो यार इसी ते बुलाना अतीकुल्ला सल्फी दी खाका आप इजाजत दें तो मैं मुलाजिम कैसे रखते हैं कुरान हदीस से साबित करूं उन्होंने कहा शेख साहब तुसी अल्लाह वाले आदमी हो पाए नहीं अल्लाह अल्लाह करो है कि तुसी टेक्निकल डोमेन अंदर आ गए मैं लो जी मैं कहा हमने 3 बर्रे आज़मों पे राज किया है आपकी 1000-2000 की कंपनी क्या चीज़ है हमारे आगे क्या बड़ा ही कोई डाडा मौलवी है मैं कहा अब हम दें हम गरीब फकीर आदमी हैं एक आयत पेश करेंगे नौकर मुलाजिम कुलीग्स HRM के डिपार्टमेंट के लोगों से अर्ज है हम बताते हैं आपको हाउ डू यू हायर अ पर्सन एंड वाई डू यू फायर अ पर्सन मरने से 2 घंटा पहले भी अगर इंसान को हिदायत नसीब हो जाए तो वो उसका और अल्लाह का मामला है अल्लाह तो कुत्ते को पानी पिलाने वाली को भी माफ कर देता है लेकिन व्हेन इट विल कम टू प्रोडक्टिविटी जब कौमों की जंगों की बात होगी इर्तिफा और इर्तिका की बात होगी मेराज की बात होगी इस्तदलाल की बात होगी इर्तिफा की बात होगी जमाल की बात होगी कमाल की बात होगी तजमील तकमील तहसीन तशरीफ ताईद की बात होगी जब डेवलपमेंट की बात होगी पर्सपेक्टिव्स की बात होगी पैराडाइम्स ट्रबल शूटिंग तरबियत की बात होगी एक्सीलेंस की बात होगी तो ये तलवार मुझ पे और आप पर हमेशा हमेशा कायम रहेगी कि अल्लाह भी पूछेगा हम भी पूछेंगे आप भी पूछेंगे और कौमें भी पूछ रही हैं आज जो हो रहा है कि इस एक जिंदगी के साथ क्या किया आपने क्या किया है तुमने इस एक जिंदगी के साथ इस जिस्म इस वजूद थोड़ा एक को बढ़ा दो भैया बैलेंस करने में टाइम लगेगा थोड़ा इस जिस्म इस वजूद इस हुस्न के साथ क्या किया आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही एवरी मैन इज अ लीडर ही इज लाइक द शेपर्ड टू दैट हर्ड चरवाहा क़यादत रियासत इमामत हर इंसान के हिस्से में आई है और उससे सवाल किया जाएगा कि तूने अपनी रियाया जो तुझे जितनी नसीब में तुझे वो तरका जो तुझे नसीब में हुआ किसी को 5 लोगों के ऊपर
اللہ نے سلطہ دیا اور کسی کو 5 کروڑ کے اوپر سلطہ دیا، کیا کیا تو نے ان کے ساتھ؟ اس جسم، اس وجود، اس جمعیت کے ساتھ کیا کیا آپ نے زندگی میں؟ تو اگر سب برباد کر کے، سب تجربات کر کے، اپنی من چاہی بد تہذیب، بے استادی، بے سندی، اور پوائنٹنگ ون فنگر ایٹ سم ون، اگر ایک انگلی کا اشارہ کسی پر کر رہے ہو نا، دیر آر 3 fingers pointing at you، کیا بات ہے؟ پنجابیوں نے پھر 3 کٹ کے کہا، پھر بوتھی ویک جا کے تو بھی اپنے یہ تو ایسے ناقد ملیں گے تجھے، اب مزہ بھی نہیں ہے زندگی کا ان کے بغیر۔ مطلب آپ سوچیں، فرعون نصاب میں ہونا چاہیے، اصل میں نہیں ہونا چاہیے، نصاب میں فرعون کی پورا ایک ڈگری ہونی چاہیے فرعون کے اوپر۔ پتہ نہیں کس طرح کا نصاب بنایا ہم نے، اپلائی نہیں ہوتا آج کل کے دور کے اندر۔ کیوں اس نے مرتے ہوئے، موت سر پہ کھڑی ہے، شکست ہو چکی ہے، پانی میں ڈبن لگیا ہے، جملے کیا کہیں آپ سے؟ قالوا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ڈوب رہا ہے، ساری سرکشی ڈوب رہی ہے، سارا غرور ڈوب رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، ایک تکبر ٹوٹ رہا ہے۔ جملے دیکھیں کیا کہنا ہے، میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نہیں کہا ابھی بھی، کیا فقہ ہے آپ دیکھیں، استدلال دیکھیں علماء کا۔ کہتے ہیں نا جس سے کیڑ ہو نا اور جس سے پیڑ ہو، اس کا نام ہی تو نہیں لے سکتے یہ آپ کا۔ محفل میں تیرا نام لے لیا بھائی جان، پھر تو مسئلہ ہی خراب ہو جانا ہے سارا۔ وہ محفل ہی کیا جہاں تیرا نام لے لیا جائے اچھے سلسلے میں، تو کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا تھا ملعون، تو اس نے اینڈ کے اندر مرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں گل مان لینا، لیکن ادھر بھی کڑ رکھی ہوئی ہے، آمنت بہی بنو اسرائیل، میں اس پر ایمان لے آتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل نہ لینا، کیوں نہیں لینا پیا؟ یہ ہے پیور سائیکالوجی میں کڑ، پنجابی میں لیکن کڑ ہے کسی اندر کہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑا عذاب اور مسئلہ پتہ ہے قبولیت۔ سارے مسئلے سولو ہو جائیں اگر تم قبول کر لو، تو بڑا مسئلہ ہے گا تسی قبول کر لو، تہاڈا تو بہت ہی مسئلہ ہے گا۔ نہ تسی اتے والی نو قبول کر سکتے ہو، نہ تھلے والی نو، دوجی لے کے آجو تو کافر ہی ہے گا بندہ۔ قبولیت بگ پرابلم۔ اینی اچھی شریف پیو دی بچی دیتی اسی تانوں، اپنے جگر دا ٹکڑا کٹ کے دیتا، تو اسی بچی دا بیڑا گرے کی مار دیتا سسرال میں، کیتا کس بیچارے؟ قبولیت۔ تیری جٹھانیوں کو مسئلہ ہی تیرے سے قبولیت کا۔ ایسی تے بڑ سی پتہ نہیں کیڑی راجپوت لے کے آ گئے ادھر، پتہ نہیں قبولیت۔ غلطی ہو گئی، تھوڑی چٹی پیدا ہو گئی نا، چلو جی اون پھڑکا دو ان کو، قبولیت۔ دنیا میں سب سے بڑا ایشو پتہ ہے کیا؟ کمینے اور چھوٹے لوگوں کے قبول نہیں کر سکتے آپ، they can't accept you۔ تھوڑی سی مختلف تھا بھائی، تھوڑا سا ذرا منفرد تھا، نہیں بوتھی۔ میں نے ابھی اسٹیٹس لگایا تو بڑا اللہ نے اس کو وائرل کیا، میں نے کہا پہلے نفرت اور بغض ہوتی ہے، دلائل بعد میں اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ کیڑا یہ مسئلہ ہی ابلیس سے شروع ہوا ہے۔ اللہ نے اتنی حسین تخلیق کی، انہیں کیا بھائی میں قبول نہیں کر سکتا، پہلا کفر آسمان، میں قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ خلقتنی من نار خلقتہ، میں نہیں قبول کر سکتا، آئی کانٹ ایکسیپٹ، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی سے بنا۔ یہ دینداروں کے مسئلے ہیں، دنیا داروں کو کیا رگڑنا ہے، قبول ہی نہیں کر سکتے۔ میں تو بولوں گا، میں ڈرتا ہوں کسی سے۔ مسئلہ ہی قبولیت کا تھوڑا سا اگر انوکھا بھی ہے، کیا مسئلہ ہے، قبول کر لیں، کیا مسئلہ ہے گلے لگانے میں؟ ٹھیک کر لیں گے ہم اس کو، زبان خراب ہے تھوڑی سی، ٹھیک کر لیں گے اس کو، خود ہی گر کے سیکھ جائے گا، ابھی کیا مسئلہ ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کچھ نہیں ہوا، کتنا کچھ قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. منافق قبول کر لیا آپ مدینے کے اندر بیٹھ کے، یہودیوں کے ساتھ آپ نے سسٹم چلا لیا وہاں پر. اتنی وسعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لا پا کے رکھ دیں گے تاڑی. یہ دنیا ہے. لیڈر عذابوں سے ہی گزرتا ہے بھائی جان، تہذیب ہی ہوگی اس کی ساری زندگی. قبول نہیں کریں گے یہ آپ، قبول میں نہیں کر سکتا. میں اس داڑھی کے ساتھ پہنچ گیا، کچھ بڑے لوگ بیٹھے تھے وہاں پر. میں نے کہا سرکار تسی اتنے بڑے لوگ ہو یار، اسی تے مولانا عتیق اللہ سلفی دی خاک ہاں، آپ اجازت دیں تو میں ملازم کیسے رکھتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت کروں. انہوں نے کہا شیخ صاحب تسی اللہ والے آدمی ہو پائے اللہ اللہ کرو ہے کیڑی تسی ٹیکنیکل ڈومین اندر آ گئے. میں اللہ جی، میں کہا ہم نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہے، آپ کی 1000-2000 کی کمپنی کیا چیز ہے ہمارے آگے. کیا بڑا ہی کوئی ڈاڈا مولوی ہے. میں کہا اب ہم غریب فقیر آدمی ہیں. ایک آیت پیش کریں گے، نوکر ملازم کولیگز HRM کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے عرض ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو ہاؤ ڈو یو ہائر اے پرسن اینڈ وائی ڈو یو فائر اے پرسن. مرنے سے 2 گھنٹہ پہلے بھی اگر انسان کو ہدایت نصیب ہو جائے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تو کتے کو پانی پلانے والی کو بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن when it will come to productivity، جب قوموں کی جنگوں کی بات ہوگی، ارتفاع اور ارتقاء کی بات ہوگی، معراج کی بات ہوگی، استدلال کی بات ہوگی، ارتفاع کی بات ہوگی، جمال کی بات ہوگی، کمال کی بات ہوگی، تجمیل، تکمیل، تحسین، تشریف، تائید کی بات ہوگی، جب ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی، پرسپیکٹیوز کی بات ہوگی، پیراڈائمز، ٹربل شوٹنگ، تربیت کی بات ہوگی، ایکسلنس کی بات ہوگی، تو یہ تلوار مجھ پہ اور آپ پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی کہ اللہ بھی پوچھے گا، ہم بھی پوچھیں گے، آپ بھی پوچھیں گے، اور قومیں بھی پوچھ رہی ہیں آج جو ہو رہا ہے کہ اس ایک زندگی کے ساتھ کیا کیا آپ نے، کیا کیا ہے تم نے اس ایک زندگی کے ساتھ. اس جسم، اس وجود، تھوڑا ایک کو بڑھا دو بھیا، بیلنس کرنے میں ٹائم لگے گا تھوڑا. اس جسم، اس وجود، اس حسن کے ساتھ کیا کیا آپ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. Every man is a leader. He is like the shepherd to that herd. چرواہا، قیادت، ریاست، امامت ہر انسان کے حصے میں آئی ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی رعایا جو تجھے جتنی نصیب میں تجھے، وہ ترکہ جو تجھے نصیب میں ہوا، کسی کو 5 لوگوں کے اوپر اللہ نے سلطہ دیا اور کسی کو 5 کروڑ کے اوپر سلطہ دیا، کیا کیا تو نے ان کے ساتھ. اس جسم، اس وجود، اس جمعیت کے ساتھ کیا کیا آپ نے زندگی. تو اگر سب برباد کر کے، سب تجربات کر کے، اپنی من چاہی، بد تہذیب، بے استادی، بے سندی،